میرا گھر میری سگی بہن نے اجاڑا تھا۔ میری سگی بہن نے میری خوشیاں چھین لیں۔ میری شادی میرے گھر سے دور 6 گھنٹے کے سفر پر ایک چھوٹے سے شہر میں ہوئی تھی اور میرا میکہ کراچی میں تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر کی ملازمت کراچی میں لگ گئی، جس کی وجہ سے انہیں وہاں جانا پڑا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں رہائش کا مسئلہ بہت سنگین تھا۔ اگر ہم کوئی جگہ کرائے پر لیتے تو اس کا کرایہ ہماری پہنچ سے باہر تھا۔ میری ساس نے مشورہ دیا کہ تم دونوں کراچی چلے جاؤ اور وہاں کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لو۔ جب ہم نے وہاں رہنا شروع کیا تو حقیقت سامنے آئی۔ شوہر کی آدھی سے زیادہ تنخواہ کرائے، گیس اور بجلی کے بلوں سے ہی نکل جاتی تھی۔ جب میں نے اپنی امی سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا اوپر والا پورشن خالی ہے، تم دونوں وہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ پہلے تو میرے شوہر ہچکچائے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سسرال جا کر رہیں، لیکن میرے سمجھانے پر کہ اس طرح کرایہ بچے گا اور ہم اپنا الگ کھائیں پیئیں گے، وہ مان گئے اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اپنی ماں کے قریب آ گئی ہوں، اور انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ میں بے حد خوش تھی کیونکہ مجھے بچپن سے ہی بچوں سے بہت لگاؤ تھا، لیکن حمل کی وجہ سے میری طبیعت اکثر ناساز رہنے لگی۔ میرا جی متلاتا، سر میں بوجھ رہتا اور کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف میرے شوہر بہت ہی باتونی مزاج کے انسان تھے۔ وہ جب دفتر سے تھکے ہارے گھر آتے تو چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کروں۔ میری خاموشی اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ اکثر اکتا کر نیچے امی کے پورشن میں چلے جاتے۔ میری چھوٹی بہن ثنا بھی بہت باتونی اور ہنسمکھ تھی۔ اسے باتیں کرنا، مذاق کرنا اور گیمز کھیلنا بہت پسند تھا۔ جب بھی میرے شوہر نیچے جاتے وہ لوڈو نکال لیتی یا کوئی اور گیم شروع کر دیتی۔ میں اوپر اکیلی لیٹی رہتی اور نیچے سے ان کے ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ ہم 2 ہی بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ ابا کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد امی نے بڑی محنت سے ہمیں پالا پوسا تھا۔ میرا بھائی اب برسر روزگار تھا اور امی ثنا اور بھائی کے رشتے کی تلاش کر رہی تھی، لیکن گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ ثنا اور میرے شوہر گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، لوڈو کھیلتے اور آپس میں اس طرح گھل مل گئے تھے کہ مجھے اپنی موجودگی ایک بوجھ محسوس ہونے لگی۔ میں گھنٹوں خاموش بیٹھ کر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر بے تکلف ہو جاتے اور ایسی باتیں کرتے جو ایک بہن کے طور پر مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری بہن کی بے تکلفی میری ازواجی زندگی کے سکون کو نگل رہی ہے اور میرے اپنوں کے رویے بدل رہے ہیں۔ جب میری برداشت جواب دے گئی تو میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے ان کا ثنا کے ساتھ اس قدر فری ہونا اور گھنٹوں وقت گزارنا پسند نہیں ہے۔ یہ ہمارے رشتے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میری بات سن کر وہ ہمدردی دکھانے کے بجائے حیران رہ گئے اور میری طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، فضول میں گندگی بھرتی جا رہی ہو،
تم اپنے دماغ میں وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے اور میں اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ ان کے ان الفاظ نے مجھے خاموش تو کر دیا، لیکن میرے اندر کے خوف کو ختم نہ کر سکے۔ مجھے اب یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جس بہن پر مجھے سب سے زیادہ مان تھا، وہی انجانے میں یا جان بوجھ کر میرے گھر کی بنیادیں ہلا رہی ہے، اور میں اپنی گرتی ہوئی صحت اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر صرف دیکھ ہی سکتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا کہ ثنا بھی میرے شوہر کو سگا بھائی ہی سمجھتی ہے، اور وہ انہیں بھائی کہتی بھی تھی۔ ان کی بے تکلفی دیکھ کر مجھے اکثر ایسا لگنے لگتا کہ شاید یہ سب میرے دماغ کا فطور ہے اور میں بلا وجہ شک کر رہی ہوں۔ میں اکثر اپنے آپ کو برا بھلا کہتی، کیونکہ حمل کی وجہ سے طبیعت کی خرابی اور سارا دن کے بازار کن معمولات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ جب شام کو میرے شوہر دفتر سے آتے تو مجھ سے کہتے، تم یہاں اوپر آرام کرو، نیچے شور ہوگا، تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ ایک دو دن تو مجھے لگا کہ شاید انہیں واقعی میری فکر ہے، اسی لیے وہ مجھے آرام کا مشورہ دے رہے ہیں۔ لیکن جب تیسرے دن بھی انہوں نے یہی کہا اور خود رات گئے تک نیچے رہے تو میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ روز ہی مجھے اوپر کیوں چھوڑ جاتے ہیں۔ جب میں نے غصے سے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نیچے نہ جایا کروں، تو وہ حیران ہو کر بولے، میں تو تمہارے آرام کی خاطر کہہ رہا تھا، چلو اگر تمہیں چلنا ہے تو چلو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ ان کے اس انداز نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں نے اپنے شوہر کو مائکے لا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ داماد کو کبھی بھی سسرال میں لا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ گھر کا سارا نظام بدل چکا تھا، کھانا پینا بھی اکثر نیچے سے ہی آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اوپر کچھ بھی پکانا نہیں پڑتا تھا۔ میرے شوہر کے اخراجات بہت کم ہو گئے تھے، اس لیے وہ کبھی کبھی بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ انسان آہستہ آہستہ حالات کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک شام جب وہ نیچے گئے تو میں نے ثنا کی باتوں اور ان کے ہنسنے کی آوازیں سنی۔ میں تجسس کے مارے دبے قدموں نیچے آئی تو جو منظر دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے تھے اور کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر شدید غصہ آیا اور میں نے تڑپ کر کہا، کیا آپ بچے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری آواز سن کر وہ دونوں ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور ثنا سٹپٹا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اگلے دن جب وہ دفتر چلے گئے تو میں نے امی کے پاس جا کر دبے لفظوں میں کہا کہ امی، اب ثنا کا کوئی رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ میری بات سن کر امی سخت ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں، نیدا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کا بھائی ہے، اس کا بینوئی ہے۔ اتنی غلط سوچ کہاں سے آ گئی ہے تمہارے اندر؟ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک چھٹی حس دے رکھی ہے جو اسے خطرے سے پہلے ہی آگاہ کر دیتی ہے، لیکن یہاں کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بچوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا۔ میں انہیں پا کر بہت خوش تھی اور میرے شوہر کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میری طبیعت بحال ہوگی
تو میں اپنے شوہر کو خود وقت دے سکوں گی اور ان کی توجہ نیچے کے بجائے میری طرف ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میری زندگی مزید مصروف ہو گئی اور میرے شوہر کی توجہ اور زیادہ نیچے کی طرف منتقل ہو گئی۔ وہ دفتر سے آتے، کپڑے تبدیل کرتے، جلدی جلدی کھانا کھاتے اور فوراً نیچے چلے جاتے۔ اب ان کا زیادہ تر وقت ثنا اور امی کے پاس گزرتا، جبکہ میں اوپر بچوں کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ ایک دن جب میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا کہ اب میں یہ گھر چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میں یہاں بور ہو گئی ہوں اور اب مائکے میں وہ مزہ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اب آپ کی تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے تو ہمیں کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لینا چاہیے۔ ویسے بھی بھائی کی شادی ہونے والی ہے تو جگہ کی تنگی ہوگی۔ میرے دل میں جو خوف اور کرب چھپا تھا وہ تو صرف میں ہی جانتی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر کو بھی میرے اس فیصلے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کا سستا اور سہل گزارا چھوڑ کر دوبارہ کرایوں اور بلوں کی چکی میں پسیں، لیکن میرے لیے یہ محض گھر بدلنے کی بات نہیں تھی بلکہ اپنی اجڑتی ہوئی زندگی کو بچانے کی آخری کوشش تھی۔ اب میرا اور میرے شوہر کا روزانہ کا معمول بن چکا تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر ہمارے درمیان تلخ کلامی اور جھگڑا شروع ہو جاتا۔ انہیں میری ہر بات بری لگتی تھی، یہاں تک کہ اگر میں کسی عام سی بات پر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتی تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور سب کے سامنے میری بے عزتی کرنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ میرے حلیے اور میری شخصیت پر بھی طنز کرنے لگے تھے، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے تھے کہ چھوٹے بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجھے اپنا خیال رکھنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ انہی دنوں میرے بھائی کی شادی کی تاریخ طے پا گئی اور پورے گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا۔ لیکن اس گہما گہمی میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ میرے شوہر کی نظریں مجھ سے زیادہ میری چھوٹی بہن ثنا پر لگی رہتی تھی۔ وہ ثنا کے لباس کی تعریف کرتے، اس کے انداز پر جملے کستے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنس ہنس کر تصویریں بنواتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ رویہ اتنا واضح تھا کہ خاندان کے ہر فرد نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا، جس سے میری اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد جب ہماری بھابھی گھر آ گئیں تو چند ہی دنوں میں انہیں بھی میرے شوہر کے رویے اور ثنا کے ساتھ ان کی بے تکلفی پر اعتراض ہونے لگا۔ ماحول اس قدر بوجھل ہو گیا کہ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے سخت لہجے میں بات کی اور صاف کہہ دیا کہ اب ہم اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتے۔ میں نے مطالبہ کیا کہ یا تو وہ کرائے کا الگ مکان لیں یا پھر مجھے میرے سسرال چھوڑ آئیں، کیونکہ میں یہ سب اپنی آنکھوں سے مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس بات پر ہمارا زبردست جھگڑا ہوا اور غصے کے عالم میں میرے دل کا سارا غبار باہر آ گیا۔ میں نے چیخ کر ان سے کہا کہ تم ایک بد کردار انسان ہو جس کی نظر اپنی ہی سالی پر جمی ہوئی ہے۔ میرے ان الفاظ نے جیسے آگ پر تیل کا کام کیا۔ وہ غصے میں بھپر گئے اور مجھ سے میرے 2 سال کے معصوم بچے چھین کر گھر سے چلے گئے۔ مجھے لگا شاید غصہ ٹھنڈا ہونے پر
وہ واپس آ جائیں گے، مگر انہوں نے بچے اپنی ماں کے پاس چھوڑ دیے اور ٹھیک ایک ہفتے بعد ثنا بھی اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے کمرے سے اس کے کپڑے اور ضروری سامان غائب تھا، جس سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ میرے شوہر کے ساتھ ہی بھاگ گئی ہے۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہی مجھے ڈاک کے ذریعے طلاق کے کاغذات موصول ہوئے، جس نے میری زندگی کی رہی سہی امیدیں بھی ختم کر دیں۔ ساتھ ہی میرے سابق شوہر کا فون آیا، جس میں اس نے انتہائی سفاکی سے کہا کہ تم جیسی گھٹیا عورت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں ثنا کے ساتھ رہوں، وہ تم سے 1000 گنا بہتر ہے، لیکن یاد رکھنا کہ بچے تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ میرے بھائی نے جب ان کا سراغ لگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں ملک چھوڑ کر دبئی جا چکے ہیں۔ میں دن رات روتی تھی اور بھائی کے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ مجھے بس میرے بچے لا دو، میں ان کے سہارے اپنی زندگی کاٹ لوں گی۔ میری یہ حالت دیکھ کر بھابھی کا رویہ بھی بدل گیا اور وہ تنزن کہنے لگیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں یا تمہارے بچوں کا، ان کے باپ کے پاس ہیں تو وہیں رہنے دو۔ مگر ایک ماں کا دل بچوں کے بغیر کیسے مان سکتا تھا؟ میں نے بھائی سے صاف کہہ دیا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں خود محنت کروں گی اور اپنے بچوں کو پالوں گی۔ میری مسلسل آہوزاری اور منتوں کے بعد آخر کار میرا بھائی بچوں کو واپس لے آیا۔ جب بچے میرے پاس پہنچے تو ان کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ وہ اس قدر کمزور اور سہمے ہوئے تھے کہ انہیں پہچاننا مشکل تھا۔ ان معصوموں کی حالت نے مجھے ایک نئی ہمت دی اور میں نے اپنی زندگی کو از سر نو ترتیب دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت اختیار کر لی اور گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، تاکہ اپنے بچوں کا خرچہ میں خود اٹھا سکوں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دوسری طرف میری ماں اپنی غلطی پر بہت پشیمان تھی۔ وہ اکثر رو کر کہتی تھی کہ ثنا ہمارے لیے مر چکی ہے، کاش میں نے وقت پر تمہاری بات کا یقین کر لیا ہوتا۔ میں بھی ماں کے ساتھ لپٹ کر رو پڑتی اور کہتی کہ اماں، میں نے تو آپ کو بارہا خبردار کیا تھا، مگر قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ اس دن کے بعد سے ثنا نے کبھی پلٹ کر گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک تکلیف دہ یاد بن کر رہ گئی۔ اب میرے بچے کافی بڑے ہو گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ٹیوشن کے بچوں کی تعداد بھی بڑھا دی تھی اور محنت کرنے سے کبھی جی نہیں چرایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے اپنے ماموں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ انہی دنوں میرے نمبر پر ایک نامعلوم کال آئی۔ دوسری طرف سے ثنا بہت زیادہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگی، نیدا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا گھر برباد کیا اور اللہ نے مجھے اس کی بہت بری سزا دی ہے۔ بس ایک بار امی سے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی کال کاٹ دی، مگر وہ بار بار فون کر کے میری منتیں کرتی رہی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور اللہ نے اسے اس کے گناہوں کی سزا دی ہے۔ اب سعد، میرے سابق شوہر، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور نہ ہی اس کا علاج کروا رہا ہے، بلکہ اس نے اپنے دفتر کی ایک اور لڑکی سے دوستی کر لی ہے۔ سعد اب اسے کہتا ہے
کہ میں ایک بیمار عورت کے ساتھ رہ کر تنگ آ گیا ہوں۔ انسان سے کیسی کیسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کے لیے سب کچھ چھوڑا وہی آخر میں چھوڑ گیا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے امی اور بھائی سے بات کی تو امی تڑپ کر بولی، وہ جس دن تمہارا گھر اجاڑ کر گئی تھی اسی دن ہمارے لیے مر گئی تھی۔ اسے کہو کہ اب واپس نہ آئے، اسے وہیں دفنا دینا۔ میری اب ایک ہی بیٹی ہے، اب میری بہن زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ پیسے اسے وہاں بھجوا دیتی ہوں، کیونکہ وہاں ایک عورت جو اس کی دوست بن گئی ہے وہی اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ میں خود بھائی کے گھر میں رہتی ہوں، اس لیے اسے واپس نہیں بلا سکتی۔ اب شاید کسی دن وہاں سے اس کی میت ہی آئے۔ میں پچھتاتی ہوں کہ میں کیوں اپنے شوہر کو لے کر مائکے آئی، اور میری بہن پچھتا رہی ہے کہ اس نے کیوں اپنی بہن کا بسا بسایا گھر برباد کیا۔ یہ تلخ حقیقت ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی میں رشتوں کے درمیان ایک مقدس فاصلہ اور حد برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ حد سے بڑی ہوئی بے تکلفی اکثر بڑے حادثات کو جنم دیتی ہے۔ اپنوں پر اندھا اعتبار کرنا اچھی بات ہے، مگر شوہر اور سسرالی رشتوں کے معاملے میں غیرت اور احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ گھر کی دیواریں باہر کے دشمن سے زیادہ گھر کے بھیدی سے کمزور ہوتی ہیں۔ آخر میں جیت ہمیشہ صبر اور حلال رزق کے لیے کی جانے والی محنت کی ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کا حق چھین کر بنائی گئی خوشیاں ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں، جو انجام کار پچھتاوے اور ذلت کے ڈھیر میں بدل جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔